السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج کی باتیں۔ دوستو، اگر پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اتنے حیران کن واقعات سامنے آئیں گے کہ صرف وزیر اعظم کے عہدے سنبھالنے، عہدے پر قائم رہنے اور گھر کی روانگی کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ پاکستان کی 20 سالہ انتخابی تاریخ کی بات کریں تو 4 جنرل الیکشن ہوئے، جن میں 2002، 2008، 2013 اور 2018 کا انعقاد ہوا۔ آئین پاکستان کے مطابق وزیر اعظم بھی 4 ہونے چاہیے، مگر یہاں سابق وزیر اعظموں کی تعداد ڈبل سے بھی ایک زیادہ ہے، یعنی کہ 9 ہے۔ 9 وزیر اعظم وفاق میں عوام کے نمائندے کے طور پر اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں کون کون سے سابق وزیر اعظم حصہ لے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کن کن حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ 4 سابق وزیر اعظم حصہ لے رہے ہیں، ان میں مسلم لیگ نون کے سربراہ اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف اور ان کے بھائی میاں محمد شہباز شریف شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی انتخابی میدان میں اپنی قسمت پھر سے آزمائیں گے۔ یہ 4 سابق وزیر اعظم کن کن حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ میں محمد نواز شریف قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے اپنی قسمت آزمائیں گے، جس میں کے پی کے ضلع مانسہرہ حلقہ این 15، پنجاب کے ضلع لاہور این 130 شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ضلع لاہور سے این 123 سے، ضلع قصور سے این 132 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ضلع ملتان سے قومی اسمبلی کی نشست این 148 سے، اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ضلع راولپنڈی سے این 52 سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 4 سابق وزیر اعظم کے مد مقابل امیدوار کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے مد مقابل آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جن کا انتخابی نشان پیالہ ہے، طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے راجہ محمد جاوید اخلاص اور جماعت اسلامی کے چودھری عابد حسین ہیں۔ میاں محمد نواز شریف این 15 مانسہرہ سے حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے میں ان کے مد مقابل آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شہزادہ محمد گستاصف خان ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے مفتی کفایت اللہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے زرگل خان جماعت اسلامی کے خالد خان یوسف زئی ہوں گے۔ لاہور این 130 کی بات کریں تو یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا آبائی حلقہ اور گڑھ کہلاتا ہے۔ اس حلقے سے نواز شریف کے مد مقابل آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جن کا انتخابی نشان لیپ ٹاپ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ پیپلز پارٹی سے اقبال احمد خان ہے، اور جماعت اسلامی کے خلیق احمد بٹ ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پنجاب سے اپنی قسمت آزما رہے ہیں، اور این 123 لاہور سے ان کے مد مقابل آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جن کا انتخابی نشان ریڈیو ہے، افضال عظیم ایڈوکیٹ ہیں، اور پیپلز پارٹی کے رانا جیال حق اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اہم امیدوار میں شامل ہیں۔ ضلع قصور سے این 132 سے ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ، جن کا انتخابی نشان کرکٹ وکٹ ہے، سردار محمد حسین ڈوگر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے شاہین صفدر اور جماعت اسلامی کے نعیم حیدر ہیں۔ انتخابی سیاست کا پہلا اصول: انتخابی ٹکٹ اس حلقے کا حاصل کیا جائے جہاں کامیابی یقینی ہو۔ اگر 4 سابق وزیر اعظم کا انتخابی حلقوں کو دیکھا جائے تو سب نے ان حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں جیت یقینی ہو۔ میاں محمد نواز شریف مانسہرہ سے اپنے داماد کیپٹن صفدر کے آبائی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرا اہم حلقہ لاہور گوال منڈی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اس حلقے میں 2018 کے مقابلے میں کانٹے دار مقابلہ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، اور ان کی انتخابی مہم اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے جیسے گزشتہ انتخاب میں ہوئی تھی۔ گزشتہ انتخاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی یاسمین راشد کو کاسٹ ہوا تھا، جبکہ بلاول بھٹو کا لاہور میں انتخابی ریلیوں اور جلسوں کی وجہ سے جالا بھی پیپلز پارٹی کی طرف راغب ہوا، تو پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ مبشر بخاری نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین کے پوسٹر لگانے والی ٹیم نے بتایا ہے
کہ وہ پوسٹر لگانے جاتے ہیں تو اگلے دن پوسٹر اتار دیے جاتے ہیں، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف چونکہ خود اس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں اور ان کے نیچے صوبائی نشست پر مرحوم قاسم نواز کے بھانجے بلال یاسین ان کی انتخابی مہم کو چلا رہے ہیں۔ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مبشر بخاری کا کہنا ہے کہ گزشتہ انتخاب کی نسبت اس بار ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پرانے کھلاڑی ہیں اور 2018 میں بھی وہ اس نشست سے کامیاب ہو چکے ہیں، اس بار بھی کامیابی انہی کی ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا بنیادی ڈھانچہ ہی مفلوج ہونے کی وجہ سے امیدواروں کی انتخابی مہم بھی نہ ہونے کی برابر ہے۔ سینئر تجزیہ نگار سلمان عابد کہتے ہیں کہ الیکشن کا ٹرن آؤٹ 40% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو تو مسلم لیگ نون زیادہ نشستیں نہیں جیت پائے گی۔ اگر ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کا مزید کہنا تھا کہ 6 کروڑ ووٹرز 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ انتخابی سیاست میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی دونوں اپنے اپنے آبائی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان حلقوں میں ان کے ووٹرز اور مقامی حمایتی گروپس بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ 2002 میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی 1 سال اور 216 دن کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ ضلع گجرات سے چودھری خاندان کے تعلق رکھنے والے چودھری شجاعت 54 دنوں کے لیے وزیر اعظم بنے، اور 28 اگست 2004 میں شوکت عزیز 3 سال اور 79 دنوں کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ مارچ 2008 میں ضلع ملتان کے گیلانی خاندان سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا گیلانی 4 سال 86 دنوں کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جن کا دور اقتدار سب سے طویل تھا۔ 2012 میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف 275 دن کے لیے منتخب ہوئے، اور 2013 میں پاکستان کے تیسری بار میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے 4 سال اور 53 دن حکومت کی۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی 303 دنوں کے لیے منتخب ہوئے، جبکہ 2018 میں بانی تحریک انصاف کے عمران خان 3 سال اور 235 دنوں کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2023 میں میاں محمد شہباز شریف 1 سال اور 125 دن کے لیے وفد کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ گائز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔